السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امی، میں نے اس گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ آپ کی اولاد میں سے کوئی بھی معذور نہیں ہے۔ جائے جا کر مزدوری کرے اور کمائے، بلکہ جو چاہتا ہے کرے۔ میں نے کسی کو منع نہیں کر رکھا، لیکن مجھ سے اب یہ توقع نہ رکھی جائے کہ میں اس گھر کے ہر فرد کے خوابوں کو اپنی جیب سے پورا کروں۔ میرے پاس بھی کوئی قارون کا خزانہ نہیں ہے جو میں لٹاتا پھروں۔ میرے بھائی کی پاٹدار آواز پورے گھر میں گونجی۔ امی کو اس کی بات سن کر چپ لگ گئی تھی۔ وہیں میری آنکھ سے بھی ایک آنسو چپکے سے نکلا اور کانوں پر بہنے لگے۔ یہ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ احساس سے ندامت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ چھوٹے بھائی نے بات ہی ایسی کر دی تھی، لیکن اب وہاں شور تھم چکا تھا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور اپنے کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے بند کر دیا۔ اس کی آواز میں تلخی تو میں برداشت کر لیتی، لیکن اس کی آواز میں بالکل ایک بیگانگی سی تھی، جیسے وہ میرا بھائی نہ ہو۔ اس کے انداز نے مجھے اندر سے زخمی کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی اور پورا بدن درد میں ڈوب گیا۔ امی اور ابو کچن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے رکھی چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اتنے خاموش تھے جیسے ان کے پاس ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ماں بیٹے کی دعائیں اس لیے کرتی ہے کہ مشکل وقت میں وہ اپنا بازو بنیں گے۔ ان کی بہنیں چاہیں چھوٹی ہوں یا بڑی، ان کے سر پر ہاتھ رکھیں گے۔ باپ جہاں پر کمزور ہو، وہ فوراً آگے بڑھ کر حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں تو سب الٹ ہے۔ اب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری کی تلاش میں تھے، کیونکہ پینشن سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ بجلی اور گیس کے بل کے بعد جو پیسے بچتے ہیں، اس سے مشکل 15 دن ہی گزرتے۔ باقی کے 15 دن کیسے گزاریں؟ اس خوفناک سوچوں میں رات دن گزرتا۔ بھائی پر والدین اور بہنوں کا خرچ بوجھ بنتا جا رہا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی، جو اب شادی شدہ ہو چکا تھا، لیکن بسر روزگار تھا، مگر اب گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگا تھا۔ وہ بس اپنی بیوی کی باتوں میں آ جاتا، جو وہ کہتی وہی کرتا۔ ڈر کے مارے امی ابو اسے کچھ نہ کہتے کہ کہیں گھر ہی چھوڑ کر نہ چلا جا۔ اب وہ اپنی خوشیوں کے چکر میں ہم سب کو بھول چکا تھا۔ وہاں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، مجھ سے چھوٹا تھا۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابو کی نوکری کے دوران میں نے BA کر لیا تھا، لیکن بھائی آگے نہ پڑھ سکا اور اس کو عشق معشوقی نے مزید تباہ کر دیا۔ میری بہنوں کی اسکول کی فیس سر پہ کھڑی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کے روکنے کی وجہ سے فیس کے پیسے نہ دے تو مجبوراً میری جاب کے لیے نکلنا پڑا۔ حالانکہ اس کی بیوی میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ ان دونوں کی لو میرج تھی۔ امی نے اس کی شادی ابھی نہیں کرنی تھی، کیونکہ ابھی تو بھائی کا شادی کا نمبر بھی نہیں تھا۔ امی ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے تمام بہنوں کی شادی کر کے آخر میں بیٹے کی شادی کروں گی، لیکن وہ ہماری زندگی نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہم سب دنگ رہ گئے۔ جب بھائی نے دیکھا کہ امی کسی صورت اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہی، تو وہ پیار میں اندھا ہو گیا کہ گھر سے بھاگ کر اس نے آرام سے کورٹ میرج کر لی۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ چونکہ ماموں کی بیٹی بھی اپنے گھر کی عزت تھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی امی نے بیٹے اور بہو دونوں کو قبول کر لیا، اور یوں بات آئی گئی ہو گئی۔ جو ہی ارم بھائی کی بیوی بن کر ہمارے گھر میں داخل ہوئی، اس کے انداز ہی بدل گئے۔ اس نے بھائی پر ایسا جادو کیا کہ وہ گھر کی ذمہ داری سے جان چھڑانے لگا۔ بھابھی کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بدل کر رہ گیا۔ اس نے بھائی کو اتنی پٹیاں پڑھا دیں کہ اب وہ گھر کے کسی معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ وہ چپکے اپنی بیوی کے لیے فروٹ اور کھانے پینے کی چیزیں لاتا تھا، لیکن بھول کر بھی اپنے ماں باپ اور بہنوں کو نہ پوچھتا۔ کھانے کی خوشبو اس کے کمرے سے آتی تو میرے والدین
اور میں تو آنکھیں چرا لیتے، لیکن میری چھوٹی بہنیں مچل جاتی ہیں اور رونے لگتی ہیں، اور یہ سب باتیں میرے دل کو چیر دیتی۔ مگر بھابھی نے بڑے طریقے سے میرے بھائی کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ ایسے میں نے بھابھی کو یہ سمجھانے کی اور احساس دلانے کی کوشش کی کہ بھائی ہمارے گھر کا واحد سہارا ہے، ابو کمزور ہو چکے ہیں، اب مزید نوکری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ بھابھی بولی تو تم کیوں نہیں جاب کر لیتی؟ اتنی تعلیم ڈگری بکسے میں بند کرنے کے لیے رکھی ہے کیا؟ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ ہمارے خاندان میں لڑکیاں نوکری نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے یہ مشورہ دے رہی تھی تو میں پریشان ہو گئی۔ جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے ایسا بول رہی تھی کہ وہ اس طرح کے الٹی سیدھے مشورے بھائی کو بھی دیتی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی ان سے اٹھتے بیٹھتے جاب کا کہنے لگے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ بات وہ ابو کے سامنے نہیں کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ اگر اس نے یہ بات ابو کے سامنے کی تو وہ خفا ہوں گے۔ میں نے بھابھی کی یہ بات برداشت کی اور پھر انتہائی تحمل سے اسے سمجھایا کہ مجھے ابو اجازت نہیں دیں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ کیا کہیں گے کہ گھر میں بھائی کے ہوتے ہوئے بھی میں جاب کرنے کے لیے نکل رہی ہوں۔ تو وہ میری بات سن کر منہ بناتے ہوئے بولی، ہاں تو کیا ہوا، اب دنیا بدل رہی ہے، اب وہ پرانے زمانے نہیں رہے کہ جس میں صرف لڑکے کماتے تھے، اب لڑکیاں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ میری تعلیم زیادہ ہوتی تو میں ابھی جاب کرتی۔ ویسے تم برا مت منانا، مہنگائی تو دیکھو نا کتنی زیادہ ہے، اور ہم 2 ہیں تو کل 3 ہوں گے، تو ہمیں آنے والے کل کے لیے بھی تو کچھ سوچنا ہے، اور اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے ٹبر پر پوری ڈالے۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ بھائی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی کہ امی اس فیصلے کے خلاف کیوں تھیں۔ جب بھائی نے ارم کے حوالے سے امی کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا تو امی ارم کی انہی عادتوں کی وجہ سے نہیں مان رہی تھی۔ ارم کے آنے کے بعد میرے بھائی کی عقل پر پردے ڈال رہی تھی، تو اس دن مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے بزرگ اپنے تجربے کی بنیاد پر دوسروں کے بارے میں بالکل صحیح اندازے لگاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں حالات کی مار کھانے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ مجھے سارے معاملے میں اپنی غلطی سب سے زیادہ نظر آتی تھی، کیونکہ میں نے ہی بھائی کی شادی سب سے پہلے گھر میں قبول کی تھی، اور ارم کو گھر کے اندر لانے کے لیے آج مجھے یہ صلہ مل رہا تھا۔ اب تو مجھے اپنے نصیب پر رونا آ رہا تھا کہ جس ارم کے لیے میں نے اس گھر میں دروازے کھولے تھے وہ پلٹ کر مجھ پر یہ تمام دروازے بند کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے تھے، تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے جاب کے لیے باہر ہی نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو امی میری طرف سے دیکھ کر بولی، لوگ کیا کہیں گے، میں کس کس کو جواب دوں گی؟ تو میں الٹا امی پر بگڑ گئی۔ امی اگر آپ لوگوں کی باتوں میں آئیں گی تو حالات مزید تر مزید خراب ہو جائیں گے۔ ابو کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان سے اب جاب نہیں ہو رہی، ان کی صحت بھی اب انہیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ کاش بھائی کو اس بات کا احساس ہوتا ہو تو رونا ہی کس بات کا تھا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے اب وقت نہیں گزرتا۔ امی مہینے کے آخر تک ہمارے پاس زہر کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ کب تک ہم دکان والوں کو ادھار اپنے سر پر چڑھاتے رہیں گے؟ اس لیے مجھے جاب کے لیے نکلنا پڑے گا۔ میں نے شاہ جیسے بات کی، میں اس کے ساتھ نکل جاؤں گی، آپ بس دعا کرنا امی۔ میری بات سن کر فکر مند ہو گئی، لیکن وہ کچھ نہ بولیں۔ وہ جانتی تھیں کہ میں اپنی زندگی بکی ہوں، اس لیے انہوں نے صبح صبح جب بھائی سے بات کی
تو شاید وہ میری نوکری کا سن کر جذباتی ہو جائے، لیکن اس نے ہماری ذمہ داری سے اپنے ہاتھ جھاڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو میں کمرے سے باہر نکلی، باہر کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر ماں باپ پر نگاہ ڈالی جو آنے والے گھر کے اندر شمع گرے کے ذہن میں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میں روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں اپنی محنت جاری رکھوں گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ میں نے نوکری کے لیے کئی جگہ پر انٹرویو دیکھا۔ میں صبح پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی، شام کو اکیڈمی کی کلاسز لیتی، مگر اس سب کے باوجود تنخواہ اتنی نہیں ملتی تھی جس سے ہاتھ کھلا ہوتا۔ حالانکہ میں مسلسل جدوجہد کر رہی تھی۔ پھر اپنے دوست کے کہنے پر ایک کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے کئی سرگرمیوں کے دن میں نے ذہنی طور پر خود کو پوری طرح تیار کیا۔ دل میں ایک عزم سا تھا کہ مجھے یہ نوکری ہر حال میں حاصل کرنی ہے۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلی، پھر میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی تھی، کیونکہ پہلی بار اتنا طویل سفر اکیلے کر رہی تھی۔ جب میں کمپنی کے شاندار عمارت کے سامنے پہنچی تو لمحہ بھر کے لیے میں رک گئی تھی۔ اتنی شاندار اور روشن عمارت دیکھ کر ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میرے لیے یہ سب خوابوں جیسا تھا۔ میں نے عمارت کے اندر قدم رکھا اور سیدھی رفت کی طرف چل پڑی۔ میں امیدوں اور خوف کا ایک طوفان برپا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں میں اس نوکری کے قابل نہ ٹھہروں۔ سیکنڈ فلور پر انٹرویو دینا تھا، اس لیے وہاں چلی گئی۔ وہاں بہت سی لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں، جنہیں دیکھ کر میری خود اعتمادی مزید کمزور پڑ گئی۔ مجھے لگا یہاں اتنی قابل لڑکیوں کے درمیان مجھے جاب نہیں ملے گی، مگر پھر بھی وہیں بیٹھی رہی۔ سب کے انٹرویوز ہوتے گئے اور آخر کار میری باری آ گئی۔ اندر جاتے وقت میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اجازت لے کر اندر داخل ہوئی اور اپنے دستاویزات انٹرویو لینے والے سر کو پیش کیے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور کچھ سوالات کیے۔ میرے جواب دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے جلد اطلاع دے دی جائے گی۔ میں انٹرویو ختم کر کے گھر لوٹ آئی۔ دل میں یہی وسوسے تھے کہ مجھے یہ نوکری نہیں ملے گی۔ شام کے وقت اچانک میرے فون پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ جب میں نے کال اٹینڈ کی تو پتہ چلا کہ وہ کال اسی دفتر سے تھی اور انہوں نے مجھے اگلے دن سے دفتر کو جوائن کرنے کو کہا۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں بھاگ کر اپنی اماں کے پاس گئی اور انہیں میں نے جا کر خوشخبری سنائی۔ اس لمحے مجھے یقین ہوا کہ اللہ ہمیشہ محنت کا صلہ دیتا ہے۔ میری امی خوش ہو گئیں، لیکن آنکھوں میں ان کے اداسی سی تھی۔ میرے ابو کے بھی چہرے پر پریشانی سی تھی۔ پھر میں نے بیٹھ کر انہیں سمجھایا کہ آج کل لڑکا لڑکی کوئی نہیں دیکھتا، سب لوگ ہی جاب کرتے ہیں، اور ویسے بھی بہت سی لڑکیاں وہاں جاب کرتی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی وجہ سے آپ کا سر نہیں جھکنے دوں گی۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے بھوکے تو نہیں رہ سکتے۔ میری بات سن کر میرے امی اور ابو چپ ہو گئے۔ پھر ابو نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی کہ میرے ابو نے خوش دلی سے مجھے اجازت دے دی۔ ابو کی بات سن کر امی بھی خوش ہو گئیں اور انہوں نے مجھے جاب کرنے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جب میں پہنچی تو انہوں نے مجھے سارے کام کی تفصیلات سمجھا دیں۔ میں دل لگا کر محنت کرنے لگی اور اپنا کام کاج بھی میں اچھے سے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ میرے کام کے متعلق کوئی شکایت نہ آئے۔ جب میرے بھائی اور بھابھی کو میری جاب کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ویسے بھی اب اس سے سب کا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا۔ ہم چپ ہو گئے، لیکن جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں گھر آ کر تنخواہ امی کے ہاتھ میں رکھتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
انہوں نے کہا لوگ تو بیٹیوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، لیکن آج کل بیٹوں کی جگہ بیٹیاں ہی سہارا بنتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں نے اپنی ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا آپ روئیں مت، انشاءاللہ ہمارے حالات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے۔ جب میرے بھائی اور بھابھی کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے جو تھوڑی بہت ذمہ داری اٹھا رکھی تھی اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ اب وہ مکمل طور پر الگ ہو کر رہنے لگے۔ وہ گھر کے کسی خرچے یا بل وغیرہ میں کوئی حصہ نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنے ذاتی خرچے پورے کرنے میں لگے رہتے تھے۔ میری بھابھی آئے دن شاپنگ کرتی، کبھی کچھ لاتی تو کبھی کچھ لاتی۔ ہم بالکل چپ ہو گئے اور انہیں ان کے حال پر ہی ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ ابو کی پینشن اور میری تنخواہ مل کر گھر کے سارے خرچے پورے ہو جاتے تھے۔ بہنوں کی فیسیں بھی ان سے ادا ہو رہی تھیں اور گھر میں تھوڑا سکون ہو گیا تھا۔ لیکن پھر میری بھابھی نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم الگ گھر میں رہیں گے۔ امی نے کہا یہاں تمہیں کون سا مسئلہ ہے؟ نہ کوئی روک ٹوک ہے اور نہ ہی کبھی کسی نے تمہیں کسی کام کا کہا ہے، پھر الگ گھر کیوں لینا ہے؟ بھابھی نے جواب دیا یہاں مجھے کوئی پرائیویسی نہیں ملتی، پہلے الگ گھر لینا ہے۔ انہوں نے بھائی کو بھی منا لیا۔ امی نے بھائی کی بہت منتیں کیں لیکن ابو اس دوران خاموش رہے۔ انہوں نے امی سے کہا جانے دو، جہاں پر بھی جانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی اب ضرورت نہیں۔ امی رونے لگیں اور کہا ایک ہی بیٹا ہے، اسے بھی آپ جانے دے رہے ہیں۔ ابو نے جواب دیا میں اسے نہیں بھیج رہا، یہ خود ہی جانا چاہتا ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کون سا ہماری باتوں کو مانے گا؟ پھر بھائی الگ گھر میں چلے گئے۔ امی اس بات پر روتی رہیں۔ بہت کوششیں کرنے کے بعد ہم نے انہیں تسلی دی، لیکن ان کے دل کو بس ایک چپ سی لگ گئی۔ ظاہر ہے جس بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے اتنی دعائیں کی ہوں، اگر وہ اس طرح سے الگ ہو جائے تو ماں کا دل دکھتا ہے۔ امی کی یہ حالت دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے خود کو گھر کے کاموں اور نوکری کرنے میں مصروف کر لیا۔ وقت گزرتا گیا اور میری چھوٹی بہنوں نے بھی کالج جانا شروع کر دیا۔ اب امی اور ابو کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ اگر میری شادی کر دی تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ ابو نے کہا ہم تمہیں کب تک بٹھائے رکھیں گے؟ کیا ساری عمر تمہاری ہی کمائی کھاتے رہیں گے؟ میں کوئی اور جاب دیکھ لیتا ہوں، صبح کو ایک جاب کر لیا کروں گا یا کوئی پارٹ ٹائم کام کر لوں گا۔ میں نے ابو سے کہا آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کون سا شادی کی میری عمر نکلی جا رہی ہے۔ جب زویا BA کر لے گی تو اس کی اچھی سی جاب لگ جائے گی، پھر آپ مجھے بے شک اس گھر سے نکال دیجئے گا۔ یہ سن کر میری ماں تو تڑپ اٹھی اور کہنے لگی ہم کیوں نکالنے لگے تمہیں؟ شادی تو ریت ہے، ہر لڑکی کو کرنی پڑتی ہے، تمہارے بھی بیٹا کچھ خواب ہوں گے۔ میں پھیکی سی ہنسی اور بولی کون سے خواب؟ میرے خواب بس یہی ہیں کہ آپ دونوں خوش رہیں اور میں آپ دونوں کی خدمت کرتی رہوں۔ میری بات سن کر امی ابو اسودگی سے مسکرائے اور کہنے لگے جیتی رہو، ہم تمہیں بہت خوش رکھیں، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے۔ وہ دونوں میرے سامنے چپ ہو گئے، لیکن ان کے دل میں یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی جائے۔ میں شادی کو مسلسل ٹال رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں شادی کر کے اس گھر سے چلی گئی تو یہ لوگ بالکل ہی رل جائیں گے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسی دوران میرے آفس کے ایک لڑکے جو مینیجر تھا، اس کا نام سمیر تھا، نے مجھے پرپوز کر دیا۔ پہلے تو میں حیران رہ گئی اور سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا نہیں،
میں ابھی فی الحال کوئی شادی وغیرہ نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے حیران ہو کر اور پریشان ہو کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، یہ تم مجھے ٹالنے کے لیے کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا، نہیں، مجھ پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہیں، شادی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، ذمہ داریاں شادی کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس کی طرف اچنبے سے دیکھا اور کہا، کوئی کسی کا نہیں بنتا، یہ سب باتیں پہلے کی ہوتی ہیں، بعد میں نہ تو شوہر کسی کا بنتا ہے اور نہ ہی شوہر کے گھر والے۔ سمیر بولا، میرے گھر والے نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، نہ کوئی بہن ہے نہ بھائی۔ میرے والدین کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا تو لگا شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر میں بالکل خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی انکار کر دیا اور کہا، نہیں، آپ میرے پیچھے اپنا وقت ضائع مت کریں، آپ کو کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ وہ بولا، مجھے کوئی بھی نہیں، تم ہی چاہیے۔ میں نے اسے سخت لہجے میں کہا، آپ اپنا کام کریں اور میرے پیچھے نہ پڑیں۔ ایک بار کہہ دیا کہ شادی نہیں کرنی تو مطلب نہیں کرنی۔ وہ چپ کر کے چلا گیا، لیکن کچھ دنوں بعد اس نے میرے گھر پر پرپوزل بھیجا اور میرے ماں باپ نے قبول کر لیا۔ میں نے اپنے امی ابو سے بہت لڑائی کی اور آفس جا کر سمیر سے بھی بدتمیزی کی، لیکن وہ مسکرا کر بولا، اب تو بات پکی ہو گئی۔ میں نے کہا، میں شادی سے انکار کرتی ہوں، جب میں ہی نہیں مانوں گی تو گھر والے کیسے مانیں گے؟ لیکن سمیر نے سمجھاتے ہوئے کہا، ابھی صرف نکاح کر لو، جب تمہاری بہن کی جاب لگ جائے گی تو شادی کر لیں گے، اس طرح تمہارے ماں باپ کی پریشانی بھی کم ہو جائے گی۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ سمیر بولا، مجھے کسی نے نہیں کہا، میں نے تمہارے ماں باپ کے چہرے پر پریشانی کو چھلکتا دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں تو چپ ہو گئی۔ وہ بولا، کیا میں اس چپ کو ہاں سمجھوں؟ میں نے کہا، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ سمیر نے ہاں میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ دوسری طرف میری بھابھی میرے بھائی کو بہت تنگ کر رہی تھی کہ آئے دن اس سے لڑتی رہتی اور اس سے کہتی، تمہاری بہن تم سے زیادہ کماتی ہے اور تمہاری کمائی سے میری اب ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ میرے بھائی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، میں تیری ہر ضرورت کو تو پورا کرتا ہوں اور ڈبل نوکری بھی تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ان کی لڑائیاں تھیں کہ دن بدن بڑھتی گئیں۔ آخر کار میرے بھائی نے بھابھی کو اس کے گھر چھوڑ دیا اور کہا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنا گھر چھوڑا، لیکن تم نے مجھے یہی صلہ دیا۔ تم جیسی عورت ناشکری ہی رہوگی، چاہے کچھ بھی کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھابھی کو اس کے گھر چھوڑایا اور کہا، اپنی بیٹی کو رکھیں، میں جلد ہی طلاق کے پیپر بھجوا دوں گا۔ یہ سن کر میرے ماموں پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ایسی کیا بات ہو گئی جو تم اس طرح کہہ رہے ہو؟ میرے بھائی نے سارے حالات ان کو بتائے۔ یہ سن کر ممانی بول پڑی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ شادی کے بعد تو ہر کوئی الگ ہو ہی جاتا ہے، پھر کیا ہوا؟ اگر تمہاری بہن نے نوکری کر لی، یہاں لاکھوں لڑکیاں نوکری کرتی ہیں۔ یہ سن کر میرے ماموں نے میری ممانی کو بھی ڈانٹ دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے، کل کو اگر تمہارا بیٹا یہی سب کچھ کرے تو کیا تم برداشت کر لو گی؟ میری ممانی یہ بات سن کر بالکل چپ ہو گئیں اور انہیں کوئی جواب نہ دے سکیں۔ ماموں نے میری بھابھی کو بھی کافی باتیں سنائیں اور کہا، بیٹا ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، ہم تمہارے فیصلے کے بالکل ساتھ ہیں۔ یہ سن کر میری بھابھی حیرت زدہ رہ گئیں کہ میرے ماموں نے ان کی بجائے اپنے بھانجے کا ساتھ دیا، لیکن اپنی انا کی خاطر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے تو مجھے طلاق کے کاغذات بھیج دینا۔ میرا بھائی وہاں سے واپس آ گیا۔ گھر آ کر اس نے امی ابو اور مجھ سے معافی مانگی، آئندہ میں کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میرے امی ابو نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا
کہ اب مجھے نوکری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نہیں مانی۔ میں نے کہا نہیں، ہم دونوں بہن بھائی مل کر کام کریں گے اور اس گھر کا ہم دونوں بہن بھائی مل کر خرچ اٹھائیں گے۔ اپنی دوسری بہنوں کو پڑھا لکھا کر اچھی جگہ ہم لوگ ان کی شادیاں کریں گے۔ میرا بھائی بالکل چپ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے میں نے ہی نوکری کرنے پر اسے مجبور کیا تھا، لیکن اب میں اس کی باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کروں گا۔ یوں ہم دونوں نے مل کر گھر کا سارا خرچ اٹھا لیا۔ دوسری طرف سمیر نے امی ابو سے بات کر کے میرا نکاح بھی کروا دیا۔ اب مجھے اس پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرا بھائی دوبارہ اس گھر کی ذمہ داری اٹھانے لگا تھا۔ یوں ہمارا گھر دوبارہ سے خوشحال بن گیا۔ کچھ عرصے بعد میری بھابھی واپس آئیں اور رو رو کر ہم سے معافی مانگنے لگیں۔ امی ابو نے انہیں معاف کر دیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، کیونکہ اب میرا بھائی ان کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد میری رخصتی ہو گئی۔ میں جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا اپنے بھائی کی مدد کرتی رہی۔ اس بات سے سمیر نے کبھی منع نہیں کیا۔ وہ ایک اچھا داماد اور شوہر ثابت ہوا۔ اسی دوران میری بہنوں کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی۔ دوسروں کی باتوں یا روایتی دباؤ کے آگے جھکنے کی بجائے اپنے فیصلوں کو حالات کے مطابق ڈھال کر آگے بڑھنا چاہیے۔